در مختار میں لکھا ہوا ہے، در مختار حنفی مذہب کی کتاب ہے، وفی التتارخانیہ معزیا للمنتقى، تتارخانیہ فتاوی تتارخانیہ حنفیوں کی کتاب ہے جس میں فتوے ہیں، اب نام آپ کو پسند آئے نہ آئے، تتارخانیہ ایک نام ہے کتاب کا، معزیا للمنتقى، منتقى کے حوالے سے بات اس میں ہے، عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ، امام ابو یوسف سے روایت ہے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت نقل کی، ان کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں لا ينبغی لأحد ان يدعو اللہ الا بہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے پکارے، اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے مانگے۔ کس کا فتویٰ ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اس پہ بہت اس پہ ایک چھوٹا سا شبہ ہے آخر میں جو مماتی توسل کے انکار پہ کرتے ہیں، وہ کیا؟ ہدایہ کتاب الکراہیت کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں امام صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ آدمی اگر دعا میں یہ کہے نا بحق فلان او بحق انبیاء کا و رسول کا، آدمی اگر دعا میں حق کا لفظ استعمال کرے، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں بحق نبی کا، اللہم انی اسألک بحق فلان، اللہم انی اسألک بحق نبی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ، ایسا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں حنفی ہو صاحب ہدایہ کی بات مان لو، جب صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا مکروہ ہے تو آپ بھی یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ صاحب ہدایہ کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، کیونکہ کسی مخلوق کا خالق پہ کوئی حق، بحق فلان کا کہنا کہ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ چونکہ اس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کی برکت سے مجھے یہ چیز دے دے، حالانکہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا بھی خالق پہ حق نہیں ہوتا۔ اس کا ایک جواب دیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باب العنایہ کے اندر، یہ شرح وقایہ کی شرح ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں حق کی دو قسمیں ہیں، یہی جواب حضرت تھانوی نے دیا ہے یہ اپنے امداد الفتاویٰ کے اندر، فرماتے ہیں حق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حق وجوبی، نمبر دو حق تفضلی۔ حق وجوبی کا کیا مطلب؟ آپ کے یہ ذمہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ حق تفضلی کا کیا مطلب؟ آپ کے ذمہ تو نہیں ہے لیکن کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، جیسے عصر کے بعد یہ حق وجوبی بھی ہو سکتا ہے، تفضلی بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ حق وجوبی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہو، حق تفضلی کا مطلب یہ ہوتا ہے ضروری تو نہ ہو لیکن اگر کر لو تو بندے کا احسان ہوتا ہے۔ جہاں آتا ہے کہ بحق فلان، اللہ کے نبی کے حق کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے، اس سے مراد ہے حق تفضلی۔ جہاں آتا ہے مکروہ ہے، اس سے مراد ہے حق وجوبی۔ ہم اللہ پہ کسی چیز کو واجب نہیں کہتے بلکہ ہم کس چیز کے کہہ لیں؟ حق تفضلی کے کہہ لیں۔ نمبر دو، یہی دلیل حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے کہا کہ مولانا مودودی توسل کے قائل نہیں ہیں، دلیل میں صاحب ہدایہ کا قول پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، ایک جواب ان میں سے یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات ایسے ہیں جن میں حق مخلوق علی الخالق ثابت ہوتا ہے، بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں حق مخلوق علی الخالق، حدیث مبارکہ مشہور ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، اللہ کے نبی کے درمیان میرے درمیان ایک لکڑی تھی، حضور نے فرمایا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ فرما دیں۔ فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو آپ بتائیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جو شرک نہ کرے اس کو جنت دینا بندے کا اللہ پر؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں لوگوں کو یہ حدیث بتا دوں، لوگوں کو یہ حدیث بتا دوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہ ابھی نہ بتانا، اگر بتاؤ گے تو لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال میں کمی اور کوتاہی کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق کا حق خالق پر، لیکن یہ حق کون سا ہے؟ تفضل، یہ حق وجوبی نہیں ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلا، صحیح بخاری کے اندر یہی روایت موجود ہے، اس کے آخر میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے یہ حدیث مبارکہ بیان کر دی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بیان، حضرت معاذ نے بیان کر دی، تو حضور کے فرمان کی مخالفت ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور یہی ہے نا، ایک طرف مجتہد ہے، ایک طرف حدیث ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، فقیہ
کچھ کہتا ہے حدیث کو اور فقیہ کے قول کو ٹکرائیں گے. دیکھو فقیہ کے قول سے حدیث ٹکرا رہی ہے. اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں, فقیہ یوں فرماتے ہیں. ہم نے کہا حضرت معاذ مجتہد اور فقیہ تھے. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ معاذ موت کے وقت بتا دینا, فرمایا تھا, فرمایا کہ معاذ نہ بتانا, اگر بتا دو گے تو لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. اس کے باوجود حضرت معاذ نے وفات کے وقت خبر دے دی, تو کیا کہو گے حضرت معاذ نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا, علی جاؤ فلاں آدمی نے بدکاری کی ہے, اس کو قتل کر دو. حضرت علی تشریف لے گئے, واپس آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے قتل نہیں کیا. علی کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بدکاری کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے, وہ بدکاری کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اگر بدکاری کرنے پہ قادر ہو تو قتل کرنا, اگر قادر نہ ہو تو قتل نہ کرنا. حضور نے تو مطلقاً فرمایا نہ کہ جا اور اس کو قتل کر دے, لیکن حضرت علی نے قتل نہیں کیا. تو بظاہر حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جا, فلاں لونڈی نے بدکاری کی, اس کو قتل کر دے. حضرت علی تشریف لے آئے, گئے, پھر واپس آ گئے. حضور نے پوچھا قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو قتل نہیں کیا. کیوں قتل نہیں کیا؟ حضور اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, میں نے سوچا کہ اگر قتل کر دوں گا بچے کا کیا بنے گا. حضور نے فرمایا احسنتا, علی تو نے بہت اچھا کیا. اب بظاہر کس کے خلاف ہے؟ تو ہر دفعہ بندہ یہ کہے چونکہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے, فقیہ ہو اور حدیث مبارکہ کی مخالفت کرے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تمہاری عقل میں تو تعارض اور تضاد ہو سکتا ہے, فقیہ اور مجتہد کے قول اور حدیث مبارکہ میں کبھی تعارض اور تضاد نہیں ہو سکتا. مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو حدیث مبارکہ کی تشریح کرے, نہ کہ وہ بندہ جو حدیث کی مخالفت کرے. بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال ایک جواب تو حضرت نے یہ دیا. اسی طرح یہ ہے لا یصلین احد الاسری, بنو قریظہ والے غزوے والی حدیث. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ عصر کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں جا کے. تو صحابہ میں دو جماعتیں ہوئیں, بعض نے راستے میں پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کر پڑھی. اللہ کے نبی نے کسی پر بھی عتاب نہیں فرمایا, کسی کو ڈانٹا نہیں ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا, صحابہ کی دو, بعض حضرات کا قول نقل کیا, فرماتے ہیں صحابہ کی دو قسمیں تھیں. بعض نے اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی, بعض نے اللہ کے نبی کے فرمان کی منشا سمجھتے ہوئے راستے میں ادا کر لی. آپ بتاؤ بظاہر اللہ کے نبی کے حکم کا عمل کس نے کیا؟ بظاہر اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کس نے کیا؟ جس نے وہاں جا کر نماز پڑھی. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں نہیں, جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی اللہ نے انہیں دوہرا اجر دیا, جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی اللہ نے انہیں اکارہ اجر دیا. بات سمجھا؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال اتنا کہنا کہ بحق کی فلان آگے مکروہ ہے, اس سے کوئی حرج نہیں بنتی, بلکہ یہ ثابت ہے سارا کچھ.